بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا آن لائن کے سلسلہ وار پروگرام دینی مسائل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں منور سلطان۔ آج ہم بات کریں گے حج سے متعلق ایک اہم مسئلے پہ۔ عورت اگر حج کرنا چاہے تو اس کے لیے محرم یا شوہر کا ہونا ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے؟ اس بارے میں علماء کی رائے کیا ہے؟ اس موضوع پہ انشاءاللہ تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے، اور حج کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ ہے استطاعت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو اللہ کے گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ من استطاع، یہ مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتی ہے، اس میں دونوں شامل ہیں۔ تو حج ایسا حکم ہے جس میں مرد و عورت دونوں شامل ہیں، دونوں کے اوپر حج کی فرضیت ہوتی ہے۔ کب؟ جب کہ من استطاع الیہ سبیلا، استطاعت ہو۔ استطاعت میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس پہ ایک ایپیسوڈ میں بات ہو چکی ہے کہ جسمانی طور پہ انسان صحیح سالم ہو، یہ ضروری ہے۔ مالی طور پہ حج کے سفر کے لیے اس کے پاس استطاعت ہو، اور تیسری چیز امن ہو۔ عورت پر حج کی فرضیت کے لیے ایک اضافی شرط ہے، وہ ہے محرم یا شوہر کا ہونا۔ اس بارے میں علماء کی رائے کیا ہے؟ اس کو بیان کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ شریعت میں عورت کا خاص مقام ہے۔ یقیناً اس کے دائرے بنائے گئے ہیں، مردوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں، عورتوں کی ذمہ داریاں الگ ہیں۔ عورت کو زیادہ سے زیادہ گھر کی ذمہ داریاں، بچوں کی تربیت، ان کاموں کی ذمہ داری اس پہ دی گئی ہے۔ دوسری طرف عورت کو ایک باوقار اور قابل عزت مانا گیا ہے، جو دوسرے مذاہب میں بہت کم ہے۔ اس تناظر میں عورت کو وہ ایک ایکسٹرا عزت یہ دی گئی ہے کہ وہ تنہا گھر سے نہیں نکلے گی، وہ تنہا اجنبیوں کے ساتھ نہیں بیٹھے گی۔ روایت میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ کوئی بھی عورت اگر سفر کرنا چاہے، 1 دن اور 1 دن سے زائد کا ہو، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ 3 دن اور 3 دن سے زائد مسافت کا سفر کرے، تو اس کے ساتھ محرم کا ہونا یا شوہر کا ہونا ضروری ہے۔ بعض خواتین اس کو اپنے لیے سمجھتی ہیں کہ ان کو تنگ کر دیا گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے عزت کی بات ہے اور شرف کی بات ہے کہ جب بھی وہ گھر سے نکلے گی اور اتنی مسافت کے لیے نکلے گی، تو شریعت کی طرف سے ضروری ہے کہ شوہر اس کے ساتھ جائے۔ ایک ایکسٹرا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، عزت دی جا رہی ہے، لیکن افسوس کہ اس عزت کو قید و بند سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ تو ایک مستقل حکم ہے شریعت کا کہ جب بھی عورت سفر کرے گی، اور وہ سفر مسافت شرعی ہو، 48 میل ہو، تو اس عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ساتھ کوئی محرم سفر کرے یا شوہر سفر کرے۔ یہ عام سفر کے لیے ہے۔ تو جب سفر حج کا ہو، اتنا لمبا سفر ہو، ہزاروں کلومیٹر کا سفر ہو، تو کیا وہاں یہ شرط رہے گی یا نہیں رہے گی؟ یہاں پہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک، حج اللہ تعالیٰ کا حکم، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے ہے۔ تو ایک طرف حکم الہی ہے حج، کہ عورت کے پاس استطاعت موجود ہے، وہ حج کرنا چاہتی ہے۔ دوسری طرف شرعی ہدایات موجود ہیں عورت کے سفر کے بارے میں، کہ عورت اگر سفر کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ یہ دونوں چیزیں، اگر ان دونوں چیزوں کو جمع کریں تو پریشانی ہوتی ہے۔ حج کے حکم کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اگر استطاعت ہے تو وہ حج کرے، اور دوسری طرف سفر سے متعلق عورتوں کے لیے جو خصوصی ہدایات ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر محرم اور شوہر موجود نہیں ہے تو وہ سفر نہ کرے، چاہے سفر حج کا سفر کیوں نہ ہو۔ اس تناظر میں، اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ تقریباً 4 رائے ہیں علماء کی۔ پہلی رائے جو عام طور پہ حنفی علماء کی ہے، فقہائے احناف کی ہے،
اور فقہائے حنابلہ کے بھی ہے۔ یہ فقہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کے سفر کے لیے یعنی سفر حج کے لیے شوہر یا محرم کا ہونا ضروری ہے۔ دلیل وہ تمام احادیث ہیں، اور یہ احادیث کثرت سے سیاہ ستہ اور دیگر کتابوں میں موجود ہیں، جس میں کہا گیا کہ عورت کے لیے 1 دن 1 رات یا 3 دن اور 3 رات سے زیادہ کا سفر کرنا بغیر محرم کے جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تسافر مسیرة یوم ولیلۃ الا مع ذی محرم۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے، ایک ایسی عورت کے لیے جو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتی ہو، کہ وہ 1 دن اور 1 رات سے زائد مسافت کا سفر کرے، الا مع ذی محرم، مگر یہ کہ اس کے ساتھ محرم موجود ہو۔ اس مفہوم کی کئی روایتیں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسافر المرأة ثلاثا الا ومعها ذو محرم، کہ 3 دن کا سفر عورت کے لیے کرنا جائز نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ محرم موجود ہو۔ تو اس طرح کی بہت سی روایتیں ہیں جن سے استدلال کرتے ہوئے علماء کی رائے یہ ہے کہ عورت کے پاس اگر محرم یا شوہر نہیں ہے تو اس پر حج فرض ہی نہیں ہے، اس کے لیے حج کا سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ اس کی علت کیا ہے؟ علت ظاہر ہے کہ سفر ایک مشقت بھرا کام ہوتا ہے۔ سفر کوئی بھی ہو اس میں مشقت ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں جب سواریوں سے سفر ہوتا تھا، اونٹ پہ چڑھنا، اونٹ سے اترنا عورت کے لیے ایک مشکل کام ہوتا تھا۔ کوئی عورت کو سوار کراتا تھا اور کوئی اتارتا تھا۔ اب یہ دور نہیں ہے، لیکن آج بھی اگر غور کریں تو ایک عورت کے لیے ہوائی جہاز کا سفر ہو، پانی کا سفر ہو، عورت کے مزاج اور ان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے ان کے تقاضوں کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو صاف واضح بات ہو جائے گی کہ عورت کے لیے تنہا سفر کرنا آج بھی آسان نہیں ہے۔ بعض لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ جہاز کا سفر ہے، کرنا کیا ہے؟ یہ تھیوریٹیکل تو بہت اچھا ہے، لیکن جب پریکٹیکل ہم جائیں تو ٹھیک ہے، 2-4 عورتیں 2-4 واقعات ایسے ضرور ملیں گے کہ عورت تنہا آسانی سے سفر کر لیتی ہیں، لیکن اگر آپ زیادہ واقعات کا تجزیہ کریں تو کئی عورتوں کے ساتھ آپ کو پریشانی محسوس ہوگی۔ تو سب شریعت کا حکم یہ عموم ہوتا ہے سب کے لیے تاکہ کسی کو بھی پریشانی نہ ہو۔ بہرحال پہلی رائے یہ ہے، یہ علماء احناف اور علماء شوافع کی ہے کہ عورت کے لیے محرم یا شوہر کا ہونا ضروری ہے، تبھی وہ حج کا سفر کرے گی، ورنہ نہیں کرے گی۔ دوسری رائے علماء شوافع کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ محرم یا شوہر کا ہونا ضروری نہیں ہے، البتہ عورت کے ساتھ قابل اعتماد خواتین ہیں، قابل اعتماد مرد ہیں، یا جو خواتین ہیں ان کے اپنے محرم ہیں، تو عورت پھر ایسے لوگوں کے ساتھ سفر کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ جو بہت سے سفر کی بعض شکلیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ محرم کا ہونے کی قید نہیں لگا سکتے۔ مثلا عورت کو قاضی کے پاس جانا ہے، عورت کو حاکم کے پاس جانا ہے، کفار نے عورتوں کو پکڑ لیا، اب وہ عورت کفار سے چھٹکارا پا کر بھاگ کے آ رہی ہیں، تو استثنائی شکلیں ہیں جس کو ان علماء نے بنیاد بنایا ہے۔ تیسری رائے فقہائے مالکیہ کی، وہ کہتے ہیں کہ شوہر یا محرم تو ضروری ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے شوہر اور محرم جانے سے انکار کر دے یا شوہر اور محرم موجود ہی نہ ہو تو ایسی صورت میں قابل اعتماد مردوں کی جماعت یا عورتوں کی جماعت کے ساتھ عورت سفر کر سکتی ہیں۔ تو یہ رائے بھی قریب دوسری رائے کے قریب ہے۔ چوتھی رائے علامہ ابن تیمیہ کی ہے، اور یہ رائے بہت مشہور ہے کہ عورت محرم کے بغیر حج کا سفر کر سکتی ہیں، کرنا درست ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حج کا سفر یہ طاعت کا سفر ہے، اور طاعت کے سفر کے لیے محرم کے ہونے کی قید نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ 4 آراء ہیں علماء کے، ان کے نقطہ نظر الگ الگ ہیں، ان سب نے اجتہاد کیا ہے اور اپنی رائے پیش کی ہے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں ہندوستان پاکستان کے جو علماء ہیں وہ حنفی مسلک کے ہیں، اور ان کی رائے آج بھی یہی ہے کہ عورت کے لیے محرم یا شوہر کے بغیر
سفر کرنا جائز نہیں۔ یہاں پر فقہا نے ایک بحث کی ہے اور بڑی زبردست بحث کی ہے کہ عورت کے لیے محرم یا شوہر کا ہونا یہ حج واجب ہونے کے لیے شرط ہے یا حج کی ادائیگی کے لیے شرط ہے۔ اس بارے میں بھی دونوں رائے ہیں۔ کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ محرم یا شوہر کا ہونا یہ وجوب کے لیے شرط ہے، یعنی اگر کسی عورت کے پاس محرم یا شوہر نہیں ہے تو پھر اس پر حج ہی واجب نہیں ہے، حج فرض ہی نہیں ہوا۔ اور دوسرا گروپ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، حج تو واجب ہو جائے گا لیکن ادائیگی اس وقت ہوگی جب کہ محرم اور شوہر موجود ہو۔ ایک معروف کتاب ہے فتاوی تاتارخانیہ، اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کے پاس محرم یا شوہر نہیں ہے تو وہ عورت انتظار کرے گی، یا تو محرم ہو جائے یا پھر وہ شادی کر لے، شوہر ہو جائے، اور ان دونوں میں سے کسی بھی چیز کی کوشش ہوگی آخر عمر تک۔ اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو پھر وہ وصیت کر کے جائے کہ ان کی طرف سے حج بدل کیا جائے۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ محرم یا شوہر کو ضروری مانتے ہیں۔ علامہ کاسانی ایک مشہور عالم ہیں، بہت نامور فقیہ ہیں، انہوں نے بات لکھی ہے اور بڑے نکتے کی بات لکھی ہے کہ اگر عورت کے ساتھ شوہر یا محرم نہیں ہے تو کیا ہوگا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مسئلہ ہے کہ عورت محفوظ نہیں ہے۔ اگر اتنا لمبا سفر ہے اور اس کے ساتھ محرم یا شوہر نہیں ہے تو عورت محفوظ نہیں ہے۔ عورت کی حفاظت اسی وقت ہو سکتی ہے جب کہ اس کے ساتھ محرم یا شوہر موجود ہو۔ آگے انہوں نے بات لکھی ہے کہ اذ النساء لحم علی وزن الا ما ذب عنہ۔ عورت کیا ہے کہ انہوں نے مثال دی ہے کہ عورت اسی طرح ہے جیسے کہ قصائی کی لکڑی پہ گوشت رکھا ہوا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ عورت تنہا نہ ہو، فتنے کا اندیشہ ہے، کہاں کیا ہو جائے گا۔ اور علامہ کاسانی نے آگے یہ بھی بات لکھی ہے کہ جب اجتماع ہو، لوگوں کی کثرت ہو، تو یہ مسئلہ اور اہم ہو جاتا ہے۔ فقہائے حناف کی جو بات ہے کہ محرم یا شوہر ہونا ضروری ہے، اس کی تائید ایک اور روایت سے ہوتی ہے، اور وہ روایت بہت زبردست ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سفر نہیں کر سکتی مگر یہ کہ اس کے ساتھ محرم ہو یا شوہر ہو۔ تو ایک صحابی رسول نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو حج غزوے کے لیے فلاں فلاں غزوے کے لیے اپنا نام لکھا لیا ہے، یا میں نے نظر مان لی ہے کہ میں فلاں فلاں غزوے میں شریک ہوں گا، اور میری بیوی حج کرنا چاہتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اذهب، تم جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرو۔ سوچنے کی بات ہے کہ یہاں پہ مسئلہ جہاد کا ہے، غزبے کا ہے، اور وہ نیت بھی کر چکا ہے، یا ہو سکتا ہے نظر مان لیا ہو۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرا نام لکھوایا جا چکا ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یہ نہیں کہا کہ غزبے میں شریک ہو، حالانکہ غزبے کا ثواب، جہاد کا ثواب کتنا زیادہ ہے ہم سب جانتے ہیں، بلکہ ان کے لیے کہا گیا کہ اپنی عورت کے ساتھ حج کرو۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ جو منشأ رسول ہے وہ یہی ہے کہ عورت اسی وقت حج کرے جب کہ اس کے ساتھ محرم ہو یا شوہر موجود ہو۔ موجود وقت کے جو علماء ہیں اس میں علماء حناف کی رائے تو یہی ہے کہ محرم اور شوہر کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر عورت حج کا سفر نہیں کر سکتی۔ لیکن اسی کے ساتھ ایک معروف رائے ہے علامہ یوسف القرضاوی کی، اور ان کے ساتھ شیخ محمد بن عثیمین، صالح المنجد اور دیگر بعض علماء سعودی عرب، یہ بڑے محققین ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ گروپ کی شکل میں عورت جا رہی ہے، عورتوں کی جماعت ہے، تو اس میں کوئی عورت ایسی ہے جس کا کوئی محرم نہیں ہے تو عورت حج کے لیے جا سکتی ہے، حج کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہرحال علماء احناف کے ہاں عورت کے لیے محرم کا ہونا یا شوہر کا ہونا ضروری ہے، اور یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ اگر کوئی بغیر محرم کے حج کر لیتی ہے کوئی عورت تو اس کا حج تو ہو جائے گا لیکن وہ گنہگار ہوگی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ عورت کے لیے ضروری ہے
کہ وہ محرم یا شوہر کے ساتھ حج کرے، محرم اور شوہر کے بغیر حج کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔